قرآن کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس میں ایک تو ہم نے محبت کرنی ہے اس کلام الہی سے، اس کا احترام کرنا ہے. میں چاہوں گی اس حوالے سے، اس کی تلاوت کے حوالے سے کچھ کلام فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ رسول جب دنیا میں آتے ہیں تو ان کی آمد کا ایک وقت مخصوص ہوتا ہے، اور بشری عوارض کی وجہ سے دنیا سے جانا بھی ضرور ہوتا ہے. اب ایک ہی چیز ہے جو بندے کو اللہ رب العزت سے جوڑ سکتی ہے اور جوڑے رکھ سکتی ہے، وہ ہے قرآن کریم، وہ ہے کتاب اللہ. یعنی جتنا تعلق آپ کا کتاب اللہ سے مضبوط ہوگا تو سمجھ لیجئے اتنا ہی تعلق آپ کا اللہ رب العزت سے مربوط ہے، اور جتنا ہی تعلق کتاب اللہ سے مضبوط نہیں رہے گا اور کمزور پڑ جائے گا تو ہم پھر صرف ایک نام نہاد مسلمان رہ جائیں گے، اور جو حقیقی تعلق ہے جس کے ذریعے ہمیں اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہو سکتی ہے اس میں ناکامی کا سامنا ہوگا. اور یہ بھی بالکل واضح ہے کہ قوموں کی جو تنزلی ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ اپنی کتاب کو جو ہے وہ پس پشت ڈال دیا کرتے ہیں. لہٰذا ضروری ہے کہ کتاب اللہ کو تھاما جائے. اور جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ عقیدت اور محبت بھی ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور اسٹیپ ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے کامل ایمان. بے شک. جب ہماری مرضی کی آیات ہمارے سامنے آئیں تو اس کو تو ہم خوشی سے قبول کریں، لیکن جہاں پر ہمارے نفس سے ٹکراتی ہوئی بات آئے وہیں پر ہم اعتراض شروع کر دیں کہ جی یہ بات تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور یہ بات تو اس طرح ہے، اور فلاں ہے فلاں ہے. تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو معصوم بن کر اور معصوم چہرے کے ساتھ اور مظلوم طریقے سے ہم اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات ہمارے لیے ایمان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں. تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان کا ایمان بالکل کامل ہو قرآن کریم پر، کہ جو میرے رب نے بیان فرما دیا وہ یقیناً حق بھی ہے اور اس پر عمل کرنا بھی میرے لیے ضروری ہے. بس وہی میرے لیے راہ نجات ثابت ہو سکتا ہے. پھر اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ کتاب اللہ سے محبت بھی ضروری ہے، کتاب اللہ کی تلاوت بھی ضروری ہے، اور یقیناً وہ تلاوت ہمارے دلوں پر اثر بھی کرتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب تلاوت فرماتے تھے تو کفار مکہ نے کہا تھا آپ اپنے گھر میں تلاوت کریں گے. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی آواز باہر آئی تو ہمارے بچے اور ہماری جو گھر کی ازواج ہیں وہ اس قرآن کی وجہ سے اس کی طرف مائل ہو جائیں گی. گویا کہ کفار بھی یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی صرف تلاوت بھی کس قدر اثر رکھتی ہے، تو ایک مسلمان پر کس قدر اثر کر سکتی ہے اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور تلاوت قرآن کریم کا معمول بنانا چاہیے. اس کے ساتھ قرآن پاک پر غور کرنا، غور و فکر کرنا، مگر وہ غور و فکر کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں ہونا چاہیے، ہمارے بزرگان دین نے جو اصول وضع کیے ہیں ان کی روشنی میں ہونا چاہیے. تو یہ غور و فکر امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر ایک آیت تم غور و فکر کر کے پڑھتے ہو اور صحیح طور پر سمجھتے ہو تو یہ پورے قرآن پڑھنے سے بہتر ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ.